السلام علیکم گائز، آج اتنا کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو آج ہم لے کے آئے ہیں ایک نئی اسٹوری جس کا نام ہے ایک چاند کی چاہ۔ ایک معصوم حسین لڑکی جس کا نام خوشبو تھا، اس کو چاند بہت اچھا لگتا تھا۔ جب چاند اس کی چھت پر نہ آئے تو وہ بہت اداس ہو جاتی تھی۔ اس نے چاند کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ وہ دن بھر کی اچھی اور بری باتیں چاند سے کیا کرتی تھی۔ چند دن سے خوشبو بہت اداس تھی کیونکہ اس کی چھت پر چاند نہیں آیا تھا۔ اسے چند دنوں سے چاند نظر نہیں آیا تو اس لیے وہ اپنی چھت پر بہت افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کچھ دن بعد چھت پر چاند آیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ رات سے بہت خوش تھی، جیسے اس کو سب کچھ مل گیا ہو۔ اس کے بابا نے اس سے پوچھا کہ جب ہماری چھت پر چاند نہ آئے تو پھر تم اتنا اداس کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ بنا جواب دیے روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے روم سے اپنے بابا کے پاس آئی اور انہیں اپنے ساتھ چھت پر لے گئی اور پھر اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا اسے غور سے دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنی کشش ہے اس کی روشنی میں۔ دیکھیں بابا، اس قدر سکون اور روشن ہے یہ چاند۔ کیا آپ اس کو میرے لیے لا سکتے ہیں بابا؟ کیا آپ اس کو میرے لیے نہیں لا سکتے بابا؟ بابا بولے نا۔ بابا نے اسے غور سے دیکھا، پھر چلے گئے۔ بابا نے اگلے روز خوشبو سے کوئی بات نہ کی۔ خوشبو اپنے بابا کے بات نہ کرنے کی وجہ سے بہت اداس ہو گئی۔ بہت اداس ہو کر وہ اپنے دوست چاند کے پاس چلی گئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ خوشبو اداس ہی بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ خوشبو نے اپنے پیچھے ایک آہٹ سی محسوس کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں بابا کھڑے تھے۔ بابا نے مسکرا کر خوشبو کو دیکھا اور خوشبو کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، واہ بیٹا، تمہارا چاند تو بہت پیارا ہے۔ آپ نے سچ کہا تھا بیٹا، یہ روشن بھی ہے اور سکوت والا بھی۔ بابا، آپ کو میری بات بری لگی تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا، مجھے خوشی ہوئی آپ نے اپنی دل کی بات مجھ سے کی۔ بیٹا، بہت سی چیزیں لا حاصل سی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں خریدنے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ بہت انمول ہوتی ہیں۔ اس طرح تمہارا دوست چاند بھی ہے، جو صرف تمہارا دوست نہیں ہے، وہ آپ جیسے ہزاروں لوگوں کا دوست ہے، جو سب کی باتیں سنتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے۔ وہ سب لوگ اپنے دل کی باتیں اس چاند سے کرتے ہیں اور اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں کہ یہ آپ کی طرح کئی لوگوں کے دل کی بات کو سنتا ہے، ان کو روشنی اور سکون دیتا ہے؟ کیا آپ اس کی روشنی صرف اپنے ہی لیے رکھنا چاہتی ہیں کیا؟ بیٹا، یہ خود غرضی نہیں ہوگی کیا؟ نہیں بابا، میں خود غرض تو نہیں، میں جانتا ہوں میری بیٹی۔ بابا، کیا ہر پسند کی چیز کو اپنے پاس رکھنا خود غرضی ہوتی ہے؟ ہر چیز کو نہیں بیٹا، پر یہاں جو چیزیں ہزاروں کے لیے خوشی کا باعث ہوں لیکن آپ اسے اپنے ہی پاس رکھنا چاہیں اور دوسرے اس کی وجہ سے غم زدہ ہوں تو یہ خود غرضی ہوتی ہے۔ ہر چیز صرف ہمارے لیے نہیں ہوتی، ہمیں چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے، اور انسان کی اصل خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ہر وہ چیز نہیں ملتی جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ہمارے دلوں میں پا لینے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے بیٹا۔ جو ہمیں ملتا ہے یا ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں نہ مل سکیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اسے کسی دوسرے کے پاس دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ افسردہ۔ خوشبو کو بابا کی سمجھ آ رہی تھی، وہ سمجھ چکی تھی اس کے بابا اسے دنیا کا بہت انمول اور بڑا سبق دے رہے ہیں جو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکے گی۔ خوشبو نے ایک پیار بھری نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا اور پھر بابا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے آ گئی اور کہنے لگی، بابا، آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہو۔ ہاں بیٹا، کیونکہ میں خوشبو کا بابا ہوں۔ آئی لو یو بابا۔ چاند کی چاندنی، آسماں کی پری، شاعروں کے لیے تو ہے ایک شاعری۔
ختم شدھ منگل بودھ۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے انتظار کریں آج تنہا کا۔